बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, साइक्लोन बिपरजॉय इस वक्त उसका ट्रैक क्या है, सिंध के साहली इलाकों से कब तक टकरा सकता है और कितनी शिद्दत से टकरा सकता है, और इस वक्त बिपरजॉय की शिद्दत क्या है, और महकमा मौसमियात के जो आदाद और शुमार हैं उनमें फ़र्क क्यों होता है, और महकमा मौसमियात के अंदर क्या खराबियां हैं, इन पर भी हम आज तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे कि कराची में कितने लेवल के अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, और इसके अलावा आज के व्लॉग में हम इस पर भी बात करेंगे कि सियासत में मानते हैं कि जरदारी के लिए कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है सियासत के, लेकिन अब जरदारी को भी मानना चाहिए कि उनसे भी कोई बड़ा खिलाड़ी मौजूद है, यानी नहले पे दहला मौजूद है। और आसिफ जरदारी को कहाँ जो है वो चारों शाने चित किया गया, इस पर हम आज तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद है तो आपसे एक इल्तमास है कि मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक व्लॉग्स पहुंचते रहें। कुछ दोस्तों को ये शिकायत है कि ऑडियो सही नहीं आ रही, या तो ऑडियो होलो कर रही है यानी गूंज रही है, या तो फिर ऑडियो में कोई मसला है। तो इस मसले के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक किया जाए। नाज़रीन, आपको पता है कि इस वक्त बहरे अरब में एक साइक्लोन बिपरजॉय जो उठा हुआ है, और इस वक्त वो कराची से तकरीबन 750 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब यूं समझ लें कि इस वक्त जो उसकी हमसे दूरी है वो अब ज्यादा नहीं रही, और कराची से 750 के करीब बताया जाता है, 750 किलोमीटर, और ठट्टा से ये दूरी तकरीबन 700 किलोमीटर बताई जा रही है। और ये अब इसकी जो वहाँ का मौसम है या जो हवाएं हैं वो साजगार मिलने की वजह से बिपरजॉय में और शिद्दत आ गई है। इतनी शिद्दत आ गई है कि अब वो कैटेगरी सी का शदीद तरीन समंदरी तूफान बन चुका है। बिपरजॉय कैटेगरी 3 का समंदरी तूफान बन चुका है, ताकि इस वक्त जो उसका ट्रैक है वो शुमाल जनूब की जानिब है, और अगर शुमाल जनूब की जानिब रहता है तो फिर कर्नाटक, केरला और जो गुजरात हैं या भुज है, या फिर जो रिन ऑफ कच्छ है, या बदीन, ठट्टा, ये जो साहिली इलाका है, ये सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है। लेकिन अगर उसका ट्रैक, क्योंकि उसका ट्रैक बदल रहा है, किस वक्त उसका ट्रैक जो है वो शुमाल की तरफ चला जाता है, और किस वक्त उसका ट्रैक जो है वो ईस्ट की तरफ चला जाता है, या फिर ईस्ट और शुमाल का सेंटर पकड़ रहा है। तो इस वजह से फिलहाल कुछ भी कहना कबलज वक्त है, लेकिन इतना जरूर है, कह सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो कुछ अच्छी नहीं है। नाज़रीन, ये भी हम आपको बताते चलें कि जो बिपरजॉय है वो 14 या 15 जून को गुजरात के इलाकों से टकराएगा, और अगर इसी शिद्दत से गुजरात से टकराता है तो फिर बहुत बड़ी तबाही मुतवक्का है। और 13 और 14 अगर हम इन तारीखों को देखें तो फिर 13 और 14 से सिंध के जो साहिली इलाके हैं, या फिर जो गुजरात से मुल्का थर के इलाके हैं, वहाँ जो है वो शदीद तरीन बारिश होगी, तूफानी बारिश होगी, जहां हवाओं की रफ्तार कमोबेश 100 किलोमीटर या इससे ज्यादा हो सकती है। और कराची में भी 3 रोज तक बारिश मुतवक्का है, और कराची में भी जो हवाओं की रफ्तार है वो तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बताई जा रही है। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त जो महकमा मौसमियात का कहना है कि बिपरजॉय जो कि ज़ेर असर साहिली पट्टी, यानी आइंदा मंगल से 3 दिन तक तूफानी बारिशें इसमें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर और मीरपुर खास में 13 जून की शाम या रात से मूसलाधार बारिश मुतवक्का है। इस दौरान तेज आंधी चल सकती है, तेज आंधी भी चल सकती है। केटी बंदर पर समंदर की लहरें 8 से 10 फीट ऊंची हो सकती हैं। इस दौरान जो है वो समुद्री तूफान और ज्यादा शिद्दत अख्तियार करने लगा है। तूफान 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से
یعنی اس کا جو طوفان کا جو سینٹر ہے وہاں پر 150 اور 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس کا رخ جو ہے وہ متواتر پاکستان کے ساحل ہیں۔ بیپرجوائے اس وقت کراچی سے 770 یعنی تقریباً 750 کلومیٹر، اور ٹھٹا سے 700 نہیں میں کہہ سکتا، اس کو میں تقریباً 650 کلومیٹر کہہ سکتا ہوں دور ہے، اور اس کی مرکز میں جو ہواؤں کی جو شدت ہے یا رفتار ہے وہ 140 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی جا رہی ہے، اور ہواؤں کی یہ رفتار کسی بھی وقت 180 کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے۔ سمندر میں شدید طغیانی ہے، اور سسٹم کے مرکز کے ارد گرد لہریں 40 سے 50 فٹ تک جو ہے وہ بلند ہیں، اور اگلے 24 گھنٹوں میں ان میں مزید یہ جو طوفان ہے اس میں شدت آئے گی۔ تو ناظرین، میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ آپ محکمہ موسمیات، جو ہمارا ملک پاکستان کا محکمہ موسمیات ہے، ان کی باتوں پر آپ بھروسہ مت کریں۔ ان کے پاس جو ایکوپمنٹس ہیں وہ گلے سڑے فرسودہ قسم کے ہیں، اور ایک بار اس معاملے پر ایک میرے خیال میں کہ کسی پارلیمان میں سنجیدہ قسم کی بحث بھی ہوئی تھی کہ کتنے کروڑ یا کتنے ارب روپے دیے گئے تھے، اور وہ جو مشینری لائی گئی تھی وہ گل سڑ گئی تھی، کیونکہ پاکستان کو یا پاکستانی جو ایکسپرٹس ہے ان کو وہ مشینری آپریٹ کرنا نہیں آ رہی تھی۔ تو اس وقت جو پاکستان کا محکمہ موسمیات ہے وہ یا تو انڈیا یا پھر CNN یا BBC کے جو موسمیات سے متعلق ویدر اپڈیٹس آتی ہیں ان پر ریلائے کرتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ محکمہ موسمیات جب کہتا ہے بارش ہوگی تو نہیں ہوتی، اور جب محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ گرمی شدید ہوگی یا پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، انہی دنوں میں گرمی میں یا انہی دنوں بارشیں ہو جاتی ہیں۔ جس طرح گزشتہ روز خیبر پختونخوا اور پنجاب شدید بارشوں کی زد میں آیا، لیکن محکمہ موسمیات نے سب اچھا ہے کی رپورٹ دی تھی، جبکہ متواتر اس حوالے سے رپورٹس چل رہی تھیں، جبکہ انڈین میڈیا پر متواتر اس حوالے سے رپورٹس چل رہی تھیں، لیکن ہمارے محکمہ موسمیات جو ہے وہ ایک نرم و گداز بستر پہ ایک نرم تکیہ سر کے نیچے دیے اور سکون کی نیند سو رہا تھا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو جس طرح میں نے آپ سے ویلاگ میں کے ابتدا میں کہا تھا کہ صرف کہتے ہیں نا کہ سیاست کا سب سے بڑا کھلاڑی آصف زرداری کو تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس وقت جو سیاست کا بڑا کھلاڑی ہے وہ سیر پہ سوا سیر ہے، نہلے پہ دہلا ہے، یعنی ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ۔ گزشتہ دنوں بلاول بھٹو زرداری نے ایک عرب چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس چیز کا اعتراف کیا تھا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ختم نہیں ہوئی، اور یہ مرحلہ وار ہوگی، اور یہ تبھی ہو سکتی ہے جب ہمارے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسٹرینتھن ہوں گے، اور جب تک ہمارے ڈیموکریسی اسٹرینتھن نہیں ہوگی، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن نہیں ہوں گے، تب تک اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو نہیں روکا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تقریباً 40 سال سے یہ کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاست میں کردار ہے اس کو ہم محدود کریں یا اس کو کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں لے آئیں، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، جس طرح اس بار پنجاب میں ہوا ہے۔ PTI کا صفایا کر دیا گیا، اب PTI میں صرف 15 لوگ رہ گئے ہیں، اور جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی بنا لی گئی ہے۔ اگر آپ استحکام پاکستان پارٹی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بہت ایزی ہے۔ یعنی استحکام پاکستان پارٹی بننے سے پہلے علیم خان، جہانگیر ترین اور کچھ دیگر رہنماؤں نے لندن جا کر مسلسل نواز شریف سے ملاقاتیں کیں، اور یہ ملاقاتیں خفیہ بھی نہیں تھیں، اور کئی بار کچھ لوگ پکڑے بھی گئے اور ان سے میڈیا والوں نے سوال بھی کیے، لیکن سوال اپنی جگہ پر رہ گئے۔ لیکن اس وقت اس اسٹیج پر میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ PTI کے پاس جگہ نہیں تھی، تو اس لیے PTI نے اپنا PMLN کے پاس جگہ نہیں تھی، اور PMLN نے جو PTI کے بھگوڑے تھے ان کو اپنے پاس لینے سے تو انکار کیا، تاہم جہانگیر ترین علیم خان سے مل کر ایک نئی پارٹی کو بنانے کا فیصلہ کیا، اور یہ پارٹی سمجھ لیں کہ PMLN کی ٹیم بھی ہوگی، اور اس وقت بھی ایک جہاز تیار ہے، اور اس جہاز کا جو ڈیسٹینیشن ہے
وہ برطانیہ ہے اور برطانیہ کا شہر لندن ہے، اور وہیں پہ جا کے انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کرنی ہے، اور کم و بیش 100 سیٹس پر آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہوگی۔ تو ناظرین، یہاں پر میں نے کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی جو ہے وہ کھلاڑی ہے۔ یہاں پر آصف زرداری کے پلے کچھ نہیں پڑا سوائے چند ایک لوٹوں کے، باقی سارے لوٹے استحکام پاکستان یعنی وایا استحکام پاکستان PMLN کا حصہ بن گئے، یعنی الیکٹیبلز جتنے بھی تھے وہ سارے اس طرف چلے گئے، اور اب ہوگی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اور آصف زرداری کے جو خواب تھے کہ وہ پنجاب میں حکومت کریں گے وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے، اور اب آصف زرداری کو اگر ملے گی تو وفاق میں وزارت عظمیٰ ملے گی، یعنی بلاول بھٹو ہمارے نیکسٹ متوقع پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، اور جو صدر آئے گا وہ PMLN سے آئے گا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے صدر بننے کے خواب بھی ادھورے رہ گئے، کیونکہ وہ مولانا ہیں، وہ اس اسکول آف تھاٹ سے ہیں جہاں سے تحریک طالبان یا طالبان نے جنم لیا تھا۔ تو اس لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کسی صورت میں مولانا فضل الرحمان کو صدر مملکت کی صورت میں دیکھنا نہیں چاہے گی، تو پھر یا تو صدارت PMLN کو ملے گی، یا پھر اگر ملی تو PMLQ کو مل سکتی ہے۔ تو ناظرین، آصف زرداری کے ساتھ پنجاب میں بہت بڑا ہاتھ ہو گیا، اور آصف زرداری جو پنجاب میں حکومت سازی کے خواب دیکھ رہے تھے اب وہ خواب نہیں رہے، دوست نہ رہا، پیار نہ رہا، کچھ بھی نہ رہا۔ تو بہرحال آصف زرداری اپنا بلاول بھٹو زرداری کے وارے نیارے ہو گئے، کیونکہ وہ بہت مایوس ہو گئے تھے، کیونکہ جب بھی وہ نعرہ سنتے تھے کہ اپنا وزیر اعظم بلاول تو وہ خوش ہوتے تھے، تو اب ان کی خوشی کا وقت شاید میرے خیال میں بہت قریب ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔